ماہ رمضان تو چلا گیا، لیکن بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ماہ رمضان اپنا تحفہ ہمیں دے گیا۔ مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں نا، لیکن مہمانوں کا تحفہ ہمارے پاس رہتا ہے، تحفے کی قدر کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان آیا ایک مہمان کی شکل میں، مہینے کے بعد چلا گیا، مگر ماہ رمضان کا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے۔ مجھے یاد ہے، کچھ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ماہ رمضان سے قبل جو ہم نے ریکارڈنگز کروائی، جو ماہ رمضان میں آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی، ان کے درمیان یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ اصل میں ماہ رمضان سجایا گیا قرآن حکیم کے لیے۔ ماہ رمضان افضل قرآن پاک کی وجہ سے، قدر کی رات افضل قرآن پاک کی وجہ سے، روزے رکھوائے گئے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، گنتی پوری کر لو، قضا کرنے ہیں تو قضا کر لو تاکہ گنتی پوری کرو، اور اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اگر پورا ماہ مبارک دیکھ، رات کا قیام وہ تو ہے قرآن پاک کے ساتھ، تم پورا ماہ مبارک رمضان سجایا گیا قرآن پاک کے لیے۔ اب ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ماہ رمضان چلا گیا، اس کا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل اللہ نے عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن حکیم کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اب میں اپنا اور آپ اپنا جائزہ لیں، قرآن پاک کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا اگلے 11 مہینے کے بعد قرآن پاک کھلے گا؟ جی، ہم نے تلاوت کی، جی 2 مرتبہ تکمیل، 3 مرتبہ تکمیل، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اجر پایا، کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن صرف ثواب کی کتاب تو نہیں، اور ہم قائل ہیں بغیر سمجھے تلاوت کوئی کرے تو ہم قائل ہیں، کیونکہ حدیث مبارک ہے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور یہ حروف مقطعات جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہم قائل ہیں کہ بغیر سمجھے کو تلاوت کرے تو اجر پائے گا۔ ہم تو اس کے بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن پاک کو ادب سے چومے تو بھی اجر پائے گا۔ لیکن قرآن صرف چومنے والی کتاب نہیں، صرف ثواب لینے والی کتاب نہیں، پرائمریلی بنیادی طور پر قرآن حکیم ہدایت کی کتاب، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہدی للتی ہی اقوم، متقین کے لیے ہدایت، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا یہ قرآن حکیم کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس ہدایت کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد، لیکن نفل سے افضل ہے۔ صرف ترجمہ نہیں، مفہوم بھی، تقاضا بھی، کس بات کا حکم، کس بات سے روکا گیا۔ اگر ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں تو 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل یہ عمل ہے۔ الحمدللہ بہت سے دینی ادارے، ایک تو وہ درس نظامی کے سلسلے ہیں قائم ہے الحمدللہ، وہاں باقاعدہ دین کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن عوام الناس کے لیے، ایک عظیم اکثریت کے لیے وہ 8 سال فارغ کرنا، دن کے اوقات فارغ کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو بہت سے دینی اداروں نے ماشاءاللہ شام کے اوقات میں اور سنڈے کے دن جبکہ چھٹی کا معاملہ ہوتا ہے، مختلف کورسز پیش کیے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تنظیم اسلامی کی طرف سے قرآن اکیڈمیز کی جانب سے سال بھر کے کچھ کورسز ہم پریزنٹ کرتے ہیں، شام کے اوقات میں پریزنٹ کرتے ہیں، آن لائن بھی پریزنٹ کرتے ہیں۔ جہاں اعتماد ہے، جہاں اعتبار ہے، جائیے دروس قرآن کی محفل میں شرکت کیجیے۔ جہاں اعتماد ہے، جہاں اعتبار ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تشریح لے کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بعض ہمارے بزرگ اور اہل علم کے ریکارڈڈ بیانات بھی موجود ہیں قرآن پاک کی تشریح و تفسیر کے اعتبار سے، ان سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ اسٹارٹ وتھ ہے، یہ آغاز ایک ہو سکتا ہے۔ تو دروس قرآن کے حلقے ہوں، دروس قرآن کے ساتھ ساتھ عربی گرامر کی کلاسز ہوں، اسی طرح قرآن پاک کے بیانات کی مجالس ہوں یا ان کے کورسز ہوں، کوئی شکل ضرور ہم اختیار کریں تاکہ ایک زندہ تعلق قرآن پاک سے ہمارا آغاز اس کا ہو سکے، اور واقعتاً اس تحفے کی پھر ہم قدر کر سکیں گے۔ میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی 2 آیات، سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یہ قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسائسو ورڈ ہے، ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے۔ یعنی زندگی موت کا معاملہ کیا مطلب؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اللہ قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ تو آج امت کا زوال قرآن پاک کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے، اور کل بھی ہمارے لیے فیصلہ کنوں کا حدیث مبارک مسلم شریف میں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حکیم تمہارے لیے حجت ہوگا، سفارش کرے گا، یہ تمہارے خلاف شکایت دے کر کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہے بہت بڑا فوڈ فار تھاٹ کہ ہم غور کریں ماہ رمضان کے بعد اب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معمول کیسا ہے، تعلق کیسا ہے۔ اس کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، زبان سے بھی دل سے بھی۔ نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت کریں۔ نمبر 3، اس کے سمجھنے کا اہتمام ہو۔ نمبر 4، اس کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش ہو اجتماعی سطح پر۔ اور نمبر 5، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 فہم سمجھنا، نمبر 4 عمل، اور نمبر 5 دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، ہم اپنے گھروں، محلوں، معاشروں میں برکتیں دیکھیں گے، اور کل انشاءاللہ قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے
مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com